دنیا میں 57 اسلامی ممالک موجود ہیں، لیکن پھر بھی ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان جاری کشمکش باقی مسلم ممالک سے منفرد ہے۔ یہ تنازع صرف سیاسی نہیں بلکہ اس کی بنیادیں تاریخ، مذہب اور طاقت کے عالمی کھیل میں پیوستہ ہیں۔ اس جنگ کو مکمل سمجھنے کے لیے ہمیں دوسری جنگ عظیم کے وقت میں واپس جانا ہوگا۔ اس جنگ میں تمام ممالک کو برطانیہ ہٹلر میں سے ایک کا ساتھ دینا تھا۔ ایران کے بادشاہ نے برطانیہ کے بجائے ہٹلر کا ساتھ دیا، جس پر برطانیہ نے ایران پر حملہ کیا اور بادشاہ کو معزول کر کے اس کے بیٹے رضا شاہ پہلوی کو تخت پر بٹھا دیا، جو مغرب کا حامی اور برطانیہ کا وفادار تھا۔ اس نے ایران میں مغربی تہذیب رائج کرنا شروع کی، اسلامی روایات کو مٹانے کی کوشش کی، خواتین کے لیے حجاب پر پابندی لگائی، مدارس و مساجد بند کی، علماء کو گرفتار کیا اور شراب و موسیقی عام کی۔ ایران اتنا مغرب زدہ ہو گیا کہ وہاں سے شراب برآمد کی جانے لگی۔ ان اقدامات کے خلاف سب سے بڑی آواز امام آیت اللہ خمینی کی تھی، جنہوں نے عوام کو بادشاہ کے خلاف ابھارا۔ انہیں ایران سے جلاوطن کر کے عراق بھیج دیا گیا، مگر وہ وہاں سے اپنے بیانات آڈیو کیسٹس کے ذریعے ایران بھجواتے رہے، جو عوام میں بے حد مقبول ہو گئے۔ امام خمینی کی بڑھتی مقبولیت نے بادشاہ کو پریشان کر دیا، جس نے امریکہ سے مدد مانگی، مگر عالمی طاقتوں نے اس کی مدد سے انکار کیا۔ بادشاہ ایران چھوڑ کر فرار ہو گیا اور امام خمینی 14 سال کی جلاوطنی کے بعد ایران واپس آئے، جہاں ان کا فقید المثال استقبال ہوا۔ ان کی قیادت میں اسلامی حکومت قائم ہوئی اور امریکہ و اسرائیل کے خلاف نعروں کا آغاز ہوا۔ امریکی سفارت خانے پر قبضہ کیا گیا اور اہلکاروں کو قید کر لیا گیا، جس کے بعد ایران اور امریکہ کے تعلقات ختم ہو گئے۔ امام خمینی کی انقلابی سوچ نے باقی مسلم دنیا کے حکمرانوں کو خوفزدہ کر دیا، خاص طور پر عراق کے صدر صدام حسین کو، جس نے عرب ممالک اور امریکہ کے کہنے پر ایران پر حملہ کر دیا۔ 8 سالہ جنگ میں لاکھوں جانیں ضائع ہوئیں، مگر خمینی کا نظام قائم رہا۔ اس کے بعد ایرانی قیادت نے فیصلہ کیا کہ جب تک وہ ایٹمی طاقت نہیں بنتے، عالمی طاقتیں انہیں چین سے بیٹھنے نہیں دیں گی۔ پاکستان کے ایٹم بم بنانے کے بعد ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ایران کو خفیہ طور پر سینٹریفیوج ٹیکنالوجی فراہم کی، جس سے ایران نے نیوکلیر پلانٹس قائم کیے۔ امریکہ کو جب یہ معلومات ملیں تو اس نے ایران پر سخت پابندیاں عائد کیں۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای نے ایک فتویٰ جاری کیا کہ ایٹم بم بنانا اسلام میں حرام ہے، کیونکہ یہ بچوں، خواتین اور بے گناہوں کو مار دیتا ہے۔ اس کے بعد ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات شروع ہوئے اور صدر باراک اوباما کے دور میں ایک معاہدہ طے پایا، جس کے مطابق ایران ایٹم بم نہیں بنائے گا اور امریکہ اقتصادی پابندیاں ہٹا دے گا۔ مگر ڈونلڈ ٹرمپ کے صدر بننے کے بعد اس معاہدے کو ختم کر دیا گیا اور دوبارہ پابندیاں لگائی گئیں۔ ایران نے جواب میں جوہری پروگرام دوبارہ شروع کر دیا۔ 2020 میں امریکہ نے ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کو ڈرون حملے میں شہید کر دیا، جس سے دونوں ممالک میں کشیدگی مزید بڑھ گئی۔ ایران میں ابراہیم رئیسی صدر بنے، جو سخت گیر شخصیت کے حامل تھے، اور انہوں نے جوہری پروگرام تیز کیا اور اسرائیل کے خلاف مزاحمتی گروہوں کی مدد شروع کی۔ مگر 2024 میں ان کا ہیلی کاپٹر حادثے میں انتقال ہو گیا۔ ان کے بعد ایک معتدل صدر منتخب ہوا، جس نے دوبارہ امریکہ سے مذاکرات کی خواہش ظاہر کی اور کہا کہ ایران آج بھی آیت اللہ خامنہ ای کے فتوے پر قائم ہے کہ ایٹم بم حرام ہے اور ایران کبھی نہیں بنائے گا۔ لیکن اسرائیل مسلسل الزام لگاتا رہا کہ ایران ایٹمی ہتھیار بنا رہا ہے اور مختلف شخصیات کو نشانہ بنا کر ایران کو اشتعال دلانے کی کوشش کی تاکہ ایران کوئی غلط قدم اٹھائے، جسے بنیاد بنا کر امریکہ ایران پر حملہ کر سکے۔ یہ تنازع آج بھی جاری ہے اور دنیا انتظار کر رہی ہے کہ آنے والا وقت اس کشیدگی کو کیا رخ دیتا ہے۔